ہمارا اصول یہ ہے کہ جو قرضہ نہیں دیتا ہے تو لوگ اس کے گھر پر جاتا ہے. بولا بھائی پیسہ ہے ہمارا، قرض دار ہے، یا ہمارا پیسہ دے وے سیٹ، یا گولی مارو یا جیل بھیجو. میں نے کہا بھائی روٹی کا بندوبست تم لوگوں نے کیا؟ بولتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں تو تم دلا سے دے رہا ہوں، مارو اس کو. تو یہ ڈی ایس پی، یہ جتنے بھی جیلر تھے یہ بھاگ گئے. سب مریں گے اس جیل کے اندر، ہم ایک تاریخ رقم کریں گے لیکن ہم نہیں چاہیے. تین مہینے کا مزدوروں کا تنخواہ نہیں دیا. تو پھر بھائی مزدور بولا کہ بھائی 3 مہینے کا تنخواہ نہیں دیتا کیا کرے ابھی؟ میں بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ جو قرضہ نہیں دیتا ہے تو لوگ اس کے گھر پر جاتا ہے. چلو سیٹ کے گھر پر چلتے ہیں. تو باغیچے میں جو ہے نا، صدر باغیچے میں اس کا گھر تھا. تو وہاں یہ دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہاں پر ہم سب مزدور بیٹھ گئے اور سیٹوں کا ایریا تھا، پولیس وغیرہ سب ہے. بولا بھائی پیسہ ہے ہمارا، قرض دار ہے، یا ہمارا پیسہ دے وے سیٹ. ایس پی تھا، پٹھان تھا، نام اس وقت میں بھول گیا. وہ آیا، شام ہو گیا. بولتا ہے باور. میں نے کہا، اس نے کہا جاؤ. میں نے کہا صاحب 2 راستے ہیں، یا تو ادھر مار دو یا جیل بھیجو. جیل میں روٹی ملتے ہیں. دکانداروں نے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملتی. دکانداروں نے قرض دینا بند کر دیا، راشن دینا ادھار بند کر دیا. یہ 2 راستے ہیں، یا گولی مارو یا جیل بھیجو. اس نے کہا جیل کے لیے تیار ہے. میں نے کہا، بولتا ٹھیک ہے. ٹرک بلایا. ابھی جو ہے نا 3000 مزدور یہ صرف ٹیکسٹائل کا، زیبتن ٹیکسٹائل مل کا مزدور تھے. بول رہے چلو اس کو جیل لے جاؤ. دلچسپ بات ہے، جب ہم ٹرک میں بیٹھ گئے تو کراچی سینٹرل جیل لے کے گئے. یہ ٹرکیں کھڑے ہوئے، 10 15 16 20 ٹرکیں. جب جیل کے اندر گئے اس پہ ڈرنے کہ یہ کیا معاملہ ہے. بولتا ہے یار یہ اس میں بند کرو. اس نے کہا کس کے آرڈر پر؟ خبردار ہم اس کو نہیں لیتا. اس کو کون، اتنے مزدوروں کو کون کھلائے گا، کون اس کو جگہ دے گا؟ یہ نہیں. انہوں نے بولا کہ بھائی ہم اس کو نہیں لیتے. سینٹرل جیل والا سپرنٹینڈنٹ نے بولا. اس کو بعد پھر ہم کو جو ہے نا پپری جیل کی طرف لے گیا. لانڈی بوسٹل جیل ہے بچوں کا پتہ ہے نا. پھر وہ بولا اس کو ادھر لے جاؤ. جب ہم راستے میں جاتا تھے تو میں نے مزدوروں کو بولا میں نے کوئی کاغذ ہے پین؟ تو میں نے لکھنا شروع کر دیا کہ بھائی زیبتن کا ٹیکسٹائل مال 3000 مزدور سیٹ کے گھر پر گیا تھا، اور جو ہے نا ابھی وہ جیل لے کے جا رہا ہے پپری جیل. آپ جتنے بھی لانڈی کے مزدور ہیں آپ خبردار ہو جائے، ہمارا روٹی کا بندوبست کرو. جگہ جگہ ہم لوگوں نے پرچی پھینک دیا. وہ پرچی کسی مزدور کو ہاتھ لگا. آرگنائزنگ کمیٹی کو جو ہے نا آدم جی ٹیکسٹائل مل میں گئے. وہ لے گئے کہ بھائی یہ پرچی یہ مزدوروں کا ہے. مزدور زیبتن ٹیکسٹائل مل کا مزدور لانڈی جیل لے گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا اس کے لیے روٹی کا بندوبست. انہوں نے، ابھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم جیل کے اندر گئے تو ٹرک تو چلے گئے اور ہم کو جیل میں باہر لان میں چھوڑ دیا، اندر نہیں چھوڑا. لان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. مزدور بولتا ہے بھائی وہ روٹی. تو ہم گیا، وہ یہ ڈی ایس پی، پولیس افسران، جیل افسران یہ بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی روٹی. جیل میں جب آیا ہے انہوں نے کہا کہ کس نے تم کو لایا؟ میں نے کہا ہم خود آئے، حکومت نے لے کے آئے، پولیس لے کے آئے ہیں، ابھی روٹی کھلاؤ ہم لوگوں کو. بولتا ہے صبر کرو. یعنی اس صبر پر آتا ہے تمہارے لیے روٹی آتا ہے، تمہارے لیے روٹی آتا ہے. اس میں جو ہے نا یعنی 8 9 بج گئے. مزدوروں کو بھوک لگائی کیونکہ وہ پورا دن بھوکا رہے، سیٹ کے گھر کے سامنے بیٹھے رہے. تو ہم کو بولا کہ بھائی تم جاؤ اس سے پوچھو کہ روٹی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے.
تو میں نے کہا تم بھی ساتھ آ جاؤ. تو 100-200 مزدور ہمارے ساتھ بھی. آفس وہ آفس چھوٹا آفس تھا, اس میں کدھر آتے تھے, لیکن گلی میں کھڑے ہو گئے. ہم اندر گیا. میں نے کہا بھائی روٹی کا بندوبست تم لوگوں نے کیا؟ بولتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں تو تم دلا سے دے رہا ہوں, مارو اس کو. آپ یقین کریں, اور اس نے کچھ شروع کیا تو یہ ڈی پی, یہ جتنے بھی جیلر تھے یہ بھاگ گئے. یہ گملے ہے نا, یہ اس کے ساتھ رکھے تھے جیل میں, یہ گملوں کے اوپر مارو اور یہ بھاگ گئے. اور لانڈی کے مزدوروں نے سب نے جتنا بھی ملیریا تھا اس کو بولا کہ آج جو ہے نا روٹی کوئی مل کے اندر نہیں کھائے گا, جتنا بھی روٹی پکے گا ملوں کے اندر یہ سب جائے گا پیپری جال, بما مزدور سب جائیں گے ہم ادھر. حکومت کو جب پتہ چلا کہ اب یہ جب جائے گا سیٹ ایریا سے جو ہے نا یہ مزدور ایریا, تو بنے گا کیا آپ جیل میں. اور مزدور جیل پہ جاتے تو ہم بولتے کہ نہیں, جیل کو نہیں توڑ, جیل کو تم توڑے گا تو گولی چلائے گا. بولے کہ جیل کو توڑتا تھا تو ہمارا بدنامی ہوگی, جیل کو نہیں توڑ, باہر بیٹھو آرام سے. صبح 8 بجے تک یہ کنور ادریس ڈپٹی کمشنر بما بہت بڑی لشکر جو ہے نا پولیس کا ساتھ آیا. اسپیکر پر بولا جیل خالی کرو ورنہ ہم گولی چلائے گا. میں نے کہا ہم چلا گئے اس کے پاس. میں نے کہا ڈپٹی صاحب ہم خود نہیں آئے, ایک سیٹ کے خاطر ہم لوگوں کو ادھر لے کے آیا, ہمارا قصور نہیں, لیکن ہم جاتے ہیں, لیکن کیسا جائے, ہم جیل خالی کر دیتے لیکن کیسا جائے. انہوں نے کہا کیسا بھی ہو ہم کو آرڈر ہے, ابھی ہم تم کو آدھا گھنٹے کا ٹائم دیتے کہ آدھا گھنٹے کے اندر جیل سے نکل جاؤ, باہر روڈ پر آ جاؤ. میں نے کہا ایسا نہیں, سب بولے گا. جب میں نے مزدور کو بولا اس نے کہا ہم سب مریں گے اس جیل کے اندر, ہم ایک تاریخ رقم کریں گے لیکن ہم نہیں جائیں. وہاں سی ڈی بھی تھے پولیس میں. میں گیا, میں نے کہا سب تیار نہیں, تو پھر کیا علاج ہے؟ میں نے کہا ایک علاج میں بتاتا ہوں, جیل خالی ہوگا لیکن ایک شرط پر کہ تم ٹرک لے کے آؤ اور مزدور جہاں جہاں پر رہتے ہیں وہاں اس کو لے جاؤ, کیونکہ یہ منگو پھر روڈ سے آیا ہے, منگو پھر روڈ کا ورلاڈی ایریا کا تو بہت فاصلہ ہے. انہوں نے کہا تو مزدور جیل خالی کا. میں نے کہا صاحب یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. پولیس کو آرڈر دیا کہ بھائی لوڈ ان لوڈ جتنے بھی ٹرک ہے پکڑو, اس کا جو ہے نا جو مال ہوتا تھا جو کراچی لے کے آتا تھا یا تو اس کے اوپر پولیس بٹھاتے تھے اور ٹرکوں کو خالی کرتے تھے. ٹرک یہ خالی ہو گیا تو میں مزدوروں کو بولا, میں نے کہا بھائی یہ ایسا ایریا سنسان علاقہ ہے, اس میں ہم جنگ نہیں کر سکتے. اگر ہم جھگڑا کر کے صرف مزدور مرے گا. ایسا ہے کہ تم یہ بات مانو اور اس کا بدلہ ہم لوگ لے گا, لیکن اس وقت ہم نہ میں خود مرنا چاہتا ہوں نہ آپ کو مروانا چاہتا ہوں کہ آپ مر جائے ادھر. اور بہانہ کیا ہوگا کہ مزدور جیل توڑتے تھے تو ہم نے گولی چلایا, معاشرے میں ہمارا بدنامی ہوگی. لوگ بولے کہ یار یہ مزدور اتنا ہوگا جیل توڑتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہمارا بدنامی ہو گئے. مزدور نے ہمارا بات مان لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ٹرکیں لے کے آیا اور جہاں جہاں پر, اور ابھی لنڈی کے مزدوروں نے جو ہے نا تمام ملوں سے روٹی جمع کیا ہے یہ بنڈل. اور پھر میں نے اس کو بولا کہ شام کو شہید چوک کے اوپر جلسہ ہوگا جس میں تمام مل عراق کے مزدوروں کو اطلاع دو کہ وہ شہید چوک پر آ جائے. تو ہم لوگ چلے گئے. جب 4 بجے جلسہ تھا تو لانڈے کے مزدوروں نے ویگنوں میں اور جو ہے نا یہ ڈاٹسنوں میں جو ہے نا اتنا روٹی لے کے آیا. بولا بھائی ہم نے تمہارے بندوق لیے روٹی لکھا, تم تو آ گئے. میں نے کہا بھائی ہمارا اپنا تھا, ہم مرنا ادھر نہیں چاہتے. پھر جو آرگنائزنگ کمیٹی کا جو سرکردہ لوگ تھے اس سے الگ بیٹھ کے میں نے کہا بھائی ادھر ہم مرتا تھا, ہمارا بدنامی ہوتا تھا کہ یہ لوگ جیل توڑتے تھے تو ہم نے گولی چلایا. تو میں نے کہا ہم نے کیا, اب اس لیے اس بات پر چھوڑا. تو وہ جلسہ ہوا, بہت بڑا جلسہ ہوا. پھر میں نے جلسے میں اعلان کیا کہ کل صبح 8 بجے زیپٹن ٹیکسٹائل مل کا جتنے مزدور ہے وہ مل میں حاضر ہوں. مل بند تھا. 8-9 بجے جب میں گیا مزدور سب جمع تھے.
تو میں نے اس کو بولا ایک دل زبردست ہے مزدوروں کا. مزدوروں کو میں نے تقریر کیا اور میں نے بولا کہ بھائی میں نے کوئی بات آپ سے نہیں چھپائی اور ہمیشہ آپ کے مشورے پر ہم نے کام کیا. میں نے آپ کے مشورے کے باہر کوئی کام نہیں کیا کیونکہ آپ ہمارا طاقت ہو, آپ ہر اول دستہ ہوا ہمارا. لیکن آج تم ہم سے نہیں پوچھے گا کہ باور تم کدھر جا رہے ہو. میں نے کہا یہ آخری بات میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں, کیا تم تیار ہو؟ پہلا میں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ پیسے نہیں ہیں. جتنے بھی مزدور ہے جس کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں چادر بچھاؤ اور جتنے بھی پیسے اس میں ڈال دو. مزدوروں کی جیب میں جتنے بھی پیسے تھے سب نے ڈال دیا. میں نے کہا بس. میں نے کہا میں آپ کو آزماتا تھا, مجھے پیسے کی ضرورت, ہمارا پیسہ آپ ہو, ہمارا طاقت, ہمارا زندگی آپ, ہمارا عزت آپ ہو. اب یہ جس نے جتنا پیسہ ڈالے اپنا اپنا پیسہ اٹھاؤ. یقین کرے سہیل بھائی, کوئی شکایت نہیں ہے کہ کسی نے ہمارا روپیہ جو ہے نا اٹھایا یا کسی نے زیادہ پیسہ اٹھایا. ہر آدمی نے جتنا بھی ڈالا تھا وہ چادر سے اٹھا دیا. پھر میں نے کہا کہ بھائی ابھی ہم آج تم کو سیر کراتے ہیں, ایسے ہی بے روزگار ہے, چدو صدر سٹی کوٹ جاتا ہے ادھر جو ہے نا سیل کریں گے پھر واپس آئیں گے, کیا کرے گا ابھی دیروں میں پڑے رہو. بولتا ہے ٹھیک ہے. لیکن ہر صبح جو ہے نا تانے کا جو سی ڈی تھا وہ ہمارا رپورٹ لے آتا تھا کہ بھائی آج تم کہاں جا رہے ہو, تم کیا کرتے ہو. راستے میں جو ہے نا یہ پولیس والا یہ سادہ کپڑوں میں آتا ہے, باہر کدھر جاتا ہے. میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے 3 مہینے سے ہم بے روزگار ہیں, تفریح کے لیے نکلے سیر اپنے مزدور کے, جناب مزار جائیں گے, ادھر ادھر جائیں گے, شام کو گھر واپس آئیں گے. ٹھیک ہے, کس کو پتہ. جب سن اسمبلی دیکھا ہے, سن اسمبلی کے سامنے جو گراؤنڈ ہے چوک ہائی کورٹ کا ساتھ جو ہے, جب وہاں پہنچ گئے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا 14-15, ہم ورن میں بھی ہوتے تھے تو 10-15 تکڑے مزدور جو تھے نا, ہمارے یہ پولیس جو ہے نا ایسا دیکھ پھر ہماری طرف نہیں دیکھتا تھا, ایک طاقت تھا. تو پھر میں نے بولا کہ بھائی یہ ہے وہ جگہ اسمبلی. یقین کرے 2 پولیس والا ایک طرف کھڑا تھا, وہ مزدوروں نے اٹھایا اندر اسمبلی کے اندر لے کے گیا اور پورا مزدور جو ہے نا اسمبلی کے اندر گھس گئے, دوسری چھت پر چلے گئے. جب دوسرے چھت پہ چلے گئے تو وہی جو ہے ستار قبول وزیر میں, او باور یہ کیا ہوا. میں نے کہا صاحب کل ہم کو جو ہے نا وارننگ دیا تھا سیٹ کے, ہم پیسہ لیتا تھا, ہمارا 3 مہینے کا پیسے نہیں دیتا تھا. ابھی جو ہے نا ہم جو ہے نا ادھر آئے ہیں, آج ہم اپنا مسئلہ حل کریں گے. ادھر ہم پوپری جیل میں اپنے آپ کو نہیں مارا, اپنے مزدوروں کو نہیں مارتا تھا. ہم ادھر آئے, ہم فیصلہ اسمبلی آج ہمارا فیصلہ ہوگا, یا آج جو ہے نا لال جھنڈا چڑھے گا. یہ پاکستان جس میں مزدوروں کا پیسہ جو ہے نا یہ نہیں نکال سکتے, مزدور کا حق نہیں دے سکتے, یہ پاکستان ہم نہیں مانتا. اتنے میں کنور ادریس آیا. میں نے کہا کنور ادریس کل تم نے ہم کو آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا, ابھی میں تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا, نیچے اتر دو. ستار قبول نے کہا نکل دو. پھر میں نے مزدوروں کے لیے جہاں پر اسمبلی میں جو ہے نا یہ گیس, یہ پیٹرول ہے, یہ جو ہے نا بتی یا مٹی کا تیل وغیرہ رکھے تھے, تو وہ کمرہ مجھے معلوم تھا. میں نے بتایا کہ بھائی اس نے جو حرکت کیا یہ چلو اسمبلی کو جلاؤ, اس میں اگر ہم مر جائے دنیا دیکھے گی تاریخ, لیکن ہم آپ کو پیپری جیل میں بیابان میں مارنا نہیں چاہتا تھا کہ تم ادھر مر جاؤ. ستار کا بلایا, بولا بھائی کیا بات ہے. میں نے کہا سیٹ کو بلاؤ ہتھ کڑی میں, اور آج ہمارے کو پیسہ ملنا, چاہے تم دیتے ہو, چاہے بٹو دیتا ہے, چاہے سیٹ دیتا ہے, چاہے بینک دیتے ہیں, آج ہم پیسہ لے کر جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. آج ہم تاریخ رقم کرے گا مزدور کا دنیا میں, تاکہ یاد رہے, تمہاری حکومت بھی یاد رہے اور کراچی کے مزدوروں کا بھی یاد رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ہم سیٹ کو ادھر نہیں لا سکتے. تو میں نے کہا تم اس کو نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, اس ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے. اگر مزدور اس کو مار دے تو پھر ہمارے لیے تو مسئلہ بن جائے گا. میں نے کہا اس کو لاؤ, کیونکہ سن اسمبلی کا بہت بڑا لان ہے نا نیچے, آپ نے دیکھا ہو سیل میں. تو میں نے کہا سیٹ کو گرفتار ہتھکڑی کر کے اور جیپ میں لاؤ, پولیس کی جیپ میں, اور اس کو جو صرف جو ہے نا لے کے آؤ, مزدوروں کو بتاؤ کہ بھائی یہ ہے, ہم نے گرفتار کر دیا.
وہ لے کے آیا اور جیپ سے جب اتارا اور مزدور نے دوسری چھت سے دیکھتا تھا اور مزدور نے ایسا لعنت ویسا چیخ ماری کے ہاتھ سے زیادہ بولتا باور ادھر ہم میٹنگ نہیں کر سکتے، قیصر ناز میں تم ہمارے ساتھ جاؤ، میٹنگ ادھر ہوگا سیٹ کے ساتھ اور اس کا باپ بھی پیسہ دے گا۔ مزدور نے بولا کہ بھائی ہم باور کو اور اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھتا کہ تم اس کو اغوا کرے گا یا اس کو جیل بھیجے گا یا تم اس کو مارے گا، اب یہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم ضمانت دیتے۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو جو بتایا اگر ہم گرفتار ہو گئے، اگر ہم کو مار دے یا ہمارے ساتھیوں کو مار دیا تو پھر جو ہے نا تمہارا جو مرضی ہے اس اسمبلی میں کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ساتھی وہاں جو قیصر ناز میں گئے، وہاں میٹنگ ہوا، وہ تمام جتنے بھی پیسے تھے مزدوروں کا وہ مطالبات میں نا بینکوں کو بلایا، مینیجروں کو اور اس سے پیسہ مالکوں کو بلایا، وہ پیسہ لیا اور کل صبح اس نے کہا مل میں آ جاؤ اور اپنا پیسہ لے لو، اور پھر ہم جو ہے نا ہنسی خوشی جو ہے نا وہ نکل گئے۔ یہ ہمارے تاریخ کا زبردست واقعہ ہے، سب پیپری جیل کا اور یہ سنی سبزی کا۔ تو یہ تحریک تھا اور تحریک ہمارا دیرہ میٹنگ 15 مہینے ہم دیرہ مزدوروں کی جو ہے نا میٹنگ کیا، اس کے ساتھ ملا کہ بھائی یہ حقوق ہے تمہارا، یہ ہے یہ۔